پاکستان پیپلز پارٹی چنیوٹ سے پنجاب کے اندر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور ہم نے سوچا کہ آپ بھائیوں کے وساطت سے ہم اس کا آغاز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ ہماری یہ جدوجہد جو ہے یہ مسلسل ایک جدوجہد ہے اور ایک نظام کی تبدیلی کی، وہ اس اویئرنیس کی بات ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کی بنیاد رکھی، پھر بی بی شہید نے اس کو اپنے خون سے سینچا، اور جناب آصف علی زرداری سے ہوتی ہوئی آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وہی جمہوریت کے سپاہی جو ہیں وہ اپنی وفا نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہیں گے۔ ہم نے ہمیشہ بات کی کہ اس ملک کے اندر پارلیمان کی سپرمیسی ہو، عدل کا معیار ایسا ہو کہ ججوں کو نہ بولنا پڑے، ان کے فیصلے بولیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، جس کو کہا جاتا ہے جی کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اور آج ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دن، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک الیکٹرانک میڈیا پہ ایک نجی ٹی وی پہ دیکھا کہ گورنر ہاؤس لاہور کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم اور اس پہ مشاورت جو ہے وہ گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، جو کہ ایک آئینی عمارت ہے۔ اس میں بیٹھا ہوا شخص ایک آئینی عہدے پر برجمان ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ بے شک ایک پولیٹیکل پارٹی کا کارکن ہے، اور کارکن ہی ہوتے ہیں جو صدر بھی بنتا ہے، جو گورنر بھی بنتا ہے، لیکن جب وہ ان عہدوں پہ حلف لیتے ہیں تو پھر وہ ایک آئینی عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کا قد، ان کا جو ایک حیثیت ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر آج وہ بھی اس مشاورت کا حصہ ہوں اور اس عمارت کو استعمال کیا جا رہا ہو جو آپ کے اور میرے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے چلتی ہے، جس کے اخراجات آپ اور میں ادا کرتے ہیں۔ وہاں کسی بھی سیاسی جماعت کو بیٹھ کر اپنے انتخابی ٹکٹوں کے امیدواروں کی مشاورت کرنا اور ٹکٹوں کی تقسیم کرنا یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اسی کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ ہو، وہ ساری جماعتوں کے لیے ہو، وہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کے لیے بھی ہو۔ بے شک جو لوگ کسی انتہا پسندی میں ملوث ہیں، کسی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، بے شک ان سے رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہتا، سارے محب وطن لوگ ہیں، سارے اپنے اداروں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ایک عام سیاسی کارکن ہے، جو ایک سیاسی نظریے کے پیچھے کسی کا بھی فالوور ہو سکتا ہے، اگر اس کا لیڈر اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس سے جھوٹ بولتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ اس کی سزا لیڈر کو ہونی چاہیے، اس کے سیاسی کارکنوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں آزاد فضا میں سیاست کرنے کا پورا حق ہے، اور وہ آئین حق دیتا ہے اس کو۔ وہ حق اگر چھینا گیا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جمہوری حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہمارے اخلاقی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہمارے معاشی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہمارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وہ خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ شاید اس پہ الیکشن کمیشن تو ہمیشہ خاموش رہا ہے، الیکشن کمیشن نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا۔ نون لیگ کی طرف سے ان کے کال سینٹر سے جواب آتا ہے، اور ہم بار بار ہم پہلے پریشان تھے کہ الیکشن کمیشن کے سوال پہ نون لیگ جواب دیتی کیوں ہے۔ وہ اب پتہ لگا کہ جس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ سمجھتے ہیں اسے وہ ایون فیلڈ سمجھتے ہیں۔ وہ اس ایون فیلڈ کے چکر میں لیول پلینگ فیلڈ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ
इंशाअल्लाह ताला इस तारीख पे इंतखाबात होंगे और हमने जो COD साइन किए, हमने जो जिसकी वजह से, जिस रिकन्सिलिएशन की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शायद खकान अब्बासी बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ था, उनको ऐसी बयानबाजी अब नहीं करनी चाहिए थी। ज़िंदगी के जिस हिस्से में थे अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहते, तब भी ठीक था। और उनकी बात काफ़ी हद तक ये ठीक है कि मुझे शफाफ इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। हम भी इसी बात का ही तो रोना रो रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, एक जैसे मौक़े हों, एक जैसी सहूलियात हो, एक जैसा एटमॉस्फेयर हो, सबको उसमें सारे सियासत करें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारा एक सियासी इत्तेहाद था उनके साथ, और वो इत्तेहाद मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि रियासत बचाने का था। उस वक्त रियासत को जो ख़तरात लाहक थे, हम आइसोलेशन में थे, बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी ख़ारजा पॉलिसी ज़ीरो थी, हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, हमारे ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, सऊदी अरेबिया जो हमेशा हमारी मदद करता था उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, UAE हमेशा पाकिस्तान की मदद करता रहा है, उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। हमारी जो जोग्राफियाई सूरत हाल थी, कोई भी एक हमसाया मुल्क ऐसा नहीं था जिसके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक थे, और फिर इस दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ भी हमारे कोई ठीक हालात नहीं थे। अगर उसमें हम इन हालात में पाकिस्तान को छोड़ देते तो पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो चुका था। पाकिस्तान का जो मुआशी सूरत हाल थी वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक गिर चुकी थी। इन सारी चीज़ों को एक कोशिश की गई कि एक इत्तेहाद के ज़रिए एक गवर्नमेंट बनाई जाए जो इसका टाइम पूरा करे और उसको बेहतर करने की कोशिश करे। उसमें किस हद तक कामयाबियाँ हो सकी, किस हद तक नाकाम रहे, वो सबके सामने है। आज अगर मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हम अपनी अपनी अगर सारे कारकर्दगी का हिसाब दें तो वो सारा कुछ सामने आ सकता है। वो कोई इत्तेहाद ऐसा नहीं था कि कोई मर्जर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PMLN में या PMLN का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। हम अपने अपने नज़रियात के साथ और मैनिफेस्टो के साथ वो 16 माह की हुकूमत हमने की। अब हमने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। अब 5 साल की हुकूमत होगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर होगी, मजबूत होगी और वो परफॉर्म कर सकेगी।